اور بعض حضرات مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہاں فجر سے مراد ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کی فجر مراد ہے، یعنی عید الاضحیٰ کے دن کی فجر مراد ہے۔ اور اسلامی کیلنڈر کا ایک اصول ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ گزشتہ کی جو رات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ کی رات کو آنے والے دن کے تابع بنایا ہے، یعنی اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، اور عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے دن پہلے آتا ہے، رات بعد میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر آج ذی القعدہ کی 24ویں تاریخ ہے، 24واں دن ہے، تو آج کے دن کی رات گزشتہ جو گزر گئی وہ رات 24ویں رات تھی۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ رات کو آنے والے دن کے تابع قرار دیا، لیکن ذی الحجہ کی جو 10ویں تاریخ ہے، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کی رات کو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے والے دن کے ہی تابع قرار دیا ہے۔ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ سے پہلے نبی ذی الحجہ کی 9 تاریخ جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، تو ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کی رات کو اللہ تبارک و تعالی نے ذی الحجہ کے 10ویں دن کے تابع نہیں کیا، بلکہ اس سے پہلے والی رات کے ہی تابع کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 9 ذی الحجہ کی دن کی 2 راتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی، اور ذی الحجہ کا دن تنہا رات کے بغیر رہا۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو حاجی زوال کے بعد سے عرفات کے میدان میں وقوف کرتے ہیں، اور حج کا جو رکن اعظم اور حج کا جو بڑا فریضہ ہے عرفات کے میدان کا قیام اور وقوف، اس کو ادا کرتے ہیں۔ اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ حاجی وہاں مغرب کی نماز ادا کیے بغیر عرفات کے میدان سے نکل کر مزدلفہ پہنچیں گے، اور پھر مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں ادا کریں گے۔ اگر کوئی آدمی اس کی فلائٹ تاخیر ہو گئی یا کسی بھی وجہ سے غروب آفتاب سے پہلے اگر وہ عرفات کے میدان میں نہیں پہنچ سکا، تو فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر آدمی صبح صادق سے پہلے غروب آفتاب کے بعد بھی اگر وہ عرفات کے میدان کو پہنچ جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ صبح صادق سے پہلے عرفات میں وقوف کر لیتا ہے، تو اس کا بھی حج گویا درست ہو گیا، ادا ہو جائے گا۔ تو اس کو رکھ کر علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ ذی الحجہ کی 10ویں رات 9 ذی الحجہ کے بعد میں آنے والی جو رات ہے، جو 10ویں ذی الحجہ کی گویا رات ہوتی ہے، اگر وہ 10ویں ذی الحجہ کی رات ہوتی تو پھر اس کا حج درست نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے گویا 10ویں ذی الحجہ کو، 10ویں ذی الحجہ کے دن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ امتیاز عطا فرمایا ہے، یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اس کی قسم کھائی ہے۔